بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد اللہ بن عمرو قال حدثت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاة الرجل قائدا نصف الصلاۃ۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا حدثت، مجھ سے بیان کیا گیا، حدیث بیان کی گئی، ان لوگوں نے ہم سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کی نماز بیٹھ کر آدھی نماز ہے، یعنی نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا بھی جائز ہے، جائز ہونا اور بات ہے، مگر ثواب کم ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو جتنا ثواب ملتا، بیٹھ کر پڑھیں گے تو اس کا آدھا ملے گا۔ قال فاتیتہ، تو حضرت عبداللہ ابن عمرو کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فوجدتہ یصلی جالسا، تو میں نے پایا ان کو کہ بیٹھ کر نماز پڑھ، تو انہوں نے سوچا کہ نبی کا جو عمل ہوتا ہے وہ اکمل طریقے سے ہوتا ہے، تو بیٹھ کر اگرچہ جائز ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے میں آدھا رہ جاتا ہے تو بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھتے۔ ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، تو انہوں نے حدیث ہی کے بارے میں ان کے دل میں یہ پیدا ہوا کہ جو بات مجھ تک پہنچی پتہ نہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ فوضعت یدی علی راسی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر رکھا، تو ان کا مقصد تھا کہ بجائے سامنے جانے کے کہ اس سے جو ہے نماز سے جب فارغ ہو گئے تو سر مبارک پر ہاتھ رکھنے کا اب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری توجہ فرمائے۔ اور بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قرب کی وجہ سے ان باتوں کو بے ادبی شمار نہیں کیا گیا۔ فقال مالک یا عبداللہ ابن عمرو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو اپنے ہاتھ سے چھویا، مس کیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عبداللہ ابن عمرو، تمہارا کیا حال ہے؟ تو قلت، تو حضرت عبداللہ ابن عمرو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی حدثت یا رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، مجھ سے یہ حدیث بیان کی گئی کہ انت قلت، کہ آپ نے فرمایا ہے کہ صلاۃ الرجل قائدا علی نصف الصلاۃ، کہ مرد کا بیٹھ کر نماز پڑھنا آدھی نماز کے مطابق ہے، وانت تصلی قائدا، اور آپ خود بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ قال اجل، کہا کہ ہاں کیوں نہیں، میں نے یہ فرمایا، میں نے عرض بیان کیا، لیکنی لستو کاحد منکم، لیکن میں تم میں سے کسی کی طرح نہیں ہوں۔ اللہ، اب یہیں سے اس حدیث سے رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بھائی کی طرح ہیں یا معاذ اللہ ہماری طرح ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ضرور ہیں، انسان ضرور ہیں، لیکن ہم جیسے نہیں ہیں۔ اس حدیث میں صاف واضح فرما دیا کہ لیکنی لستو کاحد منکم، لیکن میں تم میں سے کسی کی طرح نہیں ہوں۔ اللہ، اور کیوں نہیں ہوں کسی کی طرح، اس کے بارے میں حضرت ملا علی قاری اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں لیکنی لستو کاحد منکم، یعنی ھذا من خصوصیاتی، یہ میرے خصوصیات میں سے ہے کہ اللہ ينقص ثواب و صلواتی، کہ میری نمازوں کا ثواب نہ گھٹایا جائے، کہ میں بیٹھ کر پڑھوں یا کھڑے ہو کر پڑھوں تو میری نماز کا ثواب کم نہیں کیا جائے گا، یہ میری خصوصیات میں سے ہے۔ اللہ ای وجہ تکونو، تو جس جہت سے میری نمازیں ہوں کوئی کم نہیں جائے گا۔ وذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے۔ وان سالم بن ابی الجعد قال قال رجل من خزاعہ لیتنی صلیت فاسترحت،
سالم ابن ابی جعد سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ قبیلہ خزاع ایک بہت بڑا قبیلہ، بہت بڑا خاندان ہے۔ قبیلہ خزاع کا ایک آدمی، ایک مرد آیا اور اس نے قبیلہ خزاع کے اس مرد نے کہا لیتنی صلیت فاسترحت، کہ کاش میں نماز پڑھتا تو اپنی جان کو راحت دیتا، یعنی راحت حاصل کرتا، نماز پڑھ کر کاش میں نماز پڑھ کر راحت حاصل کرتا۔ فَكَأَنَّهُمْ عَابُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ، تو وہاں جو لوگ حاضرین تھے انہوں نے ان پر اس بات کو معیوب سمجھا، یعنی یہ کیوں کہا کہ میں نماز پڑھ کر راحت حاصل کرتا۔ تو فقال، تو اس شخص نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اقیم الصلاۃ یا بلال، بلال نماز قائم کرو، ارحنا بہا، اور اس سے میری جان کو راحت دو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان کی راحت تھی، کہ نماز سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راحت ملتی تھی۔ رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا۔ باب الوتر، عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل مثنی مثنی فاذا خشی احدکم الصبح صلی رکعۃ واحدہ تؤتر له ما قد صلی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز دو دو رکعت کر کے، رات کی نماز سے مراد تہجد کی نماز ہے، یہ دو دو رکعت کر کے ہیں۔ جب تم میں سے کوئی صبح کا اندیشہ کرے، کہ اب اندیشہ ہو کہ صبح ہونے والی ہے، تو دو رکعت کے ساتھ ایک رکعت اور ملا کے وتر کر لے۔ اب یہ بعض احادیث میں صلی رکعتن واحدہ ہے، تو اس ایسی حدیثوں سے بعض حضرات نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وتر کی نماز ایک ہی رکعت ہے، لیکن امام اعظم کے مذہب میں وتر کی نماز 3 رکعتیں ہیں، اور کثیر احادیث میں 3 رکعتوں کا ذکر ہے۔ اور امام اعظم کی دلیل یہ بھی ہے کہ فرض نماز یا تو 4 رکعت ہے، یا 3 رکعت ہے، یا 2 رکعت ہے، 1 رکعت کی کوئی فرض نماز نہیں، تو اس لیے 1 رکعت نہ کوئی نفل نماز ہے، تو 1 رکعت کوئی نماز ہے ہی نہیں۔ لہذا جہاں کہیں آخر میں یہ وارد ہے کہ 1 رکعت پڑھ کر وتر کر لیتے، تو مراد یہ ہے کہ جو آخری شفا ہے 2 رکعت، اس کے ساتھ 1 رکعت ملا کر یہ پوری 3 رکعت کی وتر کرتے، تو یہ وتر کی نماز 3 ہی رکعت ہے۔ اور جن احادیث میں 1 رکعت کا ذکر ہے وہ سب معول ہیں، اور صریح حدیث اس معنی کر کہ ایک ہی رکعت ہی وتر کی ہوگی، ایک سلام سے ایک ہی رکعت، اور 3 رکعت نہ ہو، ایسی کوئی صریح حدیث نہیں ہے۔ تو اس لیے امام اعظم کے مذہب میں وتر کی نماز 3 ہی رہے گی۔ تو اس جہاں صلی رکعتن واحدہ ہے تؤتر له ما قد صلی، تو اس میں تو اور بھی ہے کہ 1 رکعت پڑھتے اور یہ 1 رکعت جو نماز 2 رکعت پڑھی اس کے وہ وتر بنا دیتی، یعنی 2 رکعت کے ساتھ ملا کر یہ وتر ہو جاتی 3 رکعت کی۔ متفق علیہ حدیث، متفق علیہ، امام بخاری امام مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کی۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوتر رکعت من آخر اللیل، وتر 1 رکعت ہے رات کے آخر میں۔ یہاں بھی اس طرح کی حدیثوں میں وہی تعویل کی جائے گی۔ وعن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 13 رکعۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات میں، یعنی عشاء کے بعد جب سو کر کے بیدار ہو کر کے
رات میں نماز ادا کرتے تو رات کی نماز 13 رکعتیں ہوتی. یوترو من ذالک ب5 اور 5 سے وطر کر لیتے. تو یا تو یہ ہے کہ پہلے ابتداءً وطر کی نماز 5 رکعتیں پڑھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ مراد ہے کہ آگے اور حدیث میں آئے گا کہ 3 رکعت وطر کر لیتے اور وطر کے بعد پھر 2 رکعت نفل پڑھتے. لا یجلس فی شیء الا فی آخرها، پھر اس کے بعد بیٹھتے نہیں مگر آخر میں. وعن سعد بن ہشام قال انطلقت الى عائشة فقلت یا ام المؤمنین انبئینی ان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سعد بن ہشام سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوا. فقلت، تو میں نے عرض کی، یا ام المؤمنین، اے تمام مومنین کی ماں، انبئینی ان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ کے بارے میں مجھے بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ کیا تھی. قالت، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، لست تقرأ القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اور ایک بات بتا دیں، صحابہ کرام کی تعداد 1 لاکھ یا 2 لاکھ، 1 لاکھ سے کہیں زیادہ، 2 لاکھ تک. اور ان صحابہ کرام میں فقہائے کرام جو قرآن و احادیث سے مسائل استخراج کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے صحابہ کرام میں، وہ کل کتنے ہیں؟ 7. ذرا اندازہ کیجیے، 1 لاکھ سے زائد فقہائے کرام صحابہ کرام، اور ان صحابہ کرام میں فقہائے صحابہ جو قرآن کریم اور احادیث رسول اللہ سے مسائل کا استخراج کرتے، وہ 7 تھے. ان 7 میں سے ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام و مرتبہ ہے. اور ایک بات بتا دیں، ایک فتوے کی کتاب ہے محیط برہانی. محیط برہانی میں ایک عنوان ہے فاطمۃ افضل ام عائشہ، حضرت فاطمہ افضل ہیں یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں. تو پھر اس کے بعد بحث کرتے فرمایا ولی فاطمۃ فضیلت النسب، حضرت فاطمہ کو فضیلت نسب حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں. یہ نسبی شرف جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حاصل ہے، وہ ان کی اولاد کے علاوہ دوسرے صحابہ کو یہ شرف حاصل نہیں ہے. اور آگے فرمایا ولی عائشہ فضیلت العلم، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے فضیلت علم ہے. اور اس کے بعد آگے فیصلہ کرتے ہیں والعلم اعلی من النسب، علم جو ہے وہ نسب سے اعلیٰ ہے. تو حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ مقام مرتبہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تو حضرت سعد بن ہشام نے کہا قلت، تو میں نے عرض کی بلا کیوں نہیں؟ قالت فإن خلق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت کریمہ قرآن ہے، یعنی قرآن پر عمل کرنا، جو قرآن میں جو کچھ ہے بس وہی عادت کریمہ ہے نبی. قلت یا ام المومنین، پھر انہوں نے کیا کہ میں نے عرض کیا ہے ام المومنین انبئینی ان وطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وطر کی نماز کے بارے میں خبر دیں. چونکہ وطر کی نماز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجر اقدس ہی میں ادا کرتے، مجمع عام میں مسجد
نبی شریف میں ادا نہیں کرتے کہ صحابہ کرام دیکھیں ان کو معلوم ہو جائے. اس لیے ام المومنین سے پوچھا کہ گھر کے اندر تو جو نماز ہوتی تو ام المومنین ہی بتا سکتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز ادا کرتے ہیں. تو یہ تہجد کی نماز ادا کرتے اور تہجد کی نماز کے بعد صبح صادق سے پہلے وطر کی نماز ادا کرتے ہیں. تو کہا کہ وطر کی نماز کے بارے میں بتائیں. فقالت تو انہوں نے فرمایا کننا نعد له سواکہ و طہورہ کہ میں ان کے لیے ان کی مسواک اور ان کے طہارت کا پانی مہیا کر دیا کرتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت جب بیدار ہوں گے تو وہ مسواک بھی کریں گے اور وضو کریں گے. تو وضو کے لیے طہور کہتے ہیں اس پانی کو جس سے وضو کیا جاتا ہے. طہور اور مسواک. فبعثہ اللہ ما شاء تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا چاہا گزارا یعنی ان کے وقت میں سے. ان یبعثہ من اللیل کہ رات میں سے جتنی وقت اللہ نے چاہا ان کا وقت گزر گیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا. فیتسوق ویتوضأ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے وضو کرتے. ویصلی 9 رکعات اور 9 رکعت نماز ادا کرتے. لا یجلس فیہا الا فی الثامنۃ اور ان رکعتوں میں 2 رکعت کا شفا پھر بیٹھتے 8ویں رکعت میں. فیذکر اللہ یعنی بیٹھ کر کے نماز سے 8ویں رکعت پڑھ کر کے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے اللہ کی حمد بجا لاتے. ویدعوہ اور دعا کرتے یعنی 2 رکعت پر ہر مرتبہ بیٹھ کر کے دعا نہیں کرتے بلکہ 8 رکعتیں پوری کرنے کے بعد بیٹھ جاتے اللہ کا ذکر کرتے حمد بجا لاتے دعا کرتے. ثم ینہد ولا یسلم پھر اٹھتے اور سلام نہیں پھیرتے. فیصلی 9 پھر 9ویں رکعت پڑھتے. ثم یقعد پھر بیٹھتے. فیذکر اللہ پھر اللہ کا ذکر کرتے اس کی حمد بجا لاتے دعا کرتے پھر سلام پھیرتے. تسلیما یسمعونا ایسے سلام پھیرتے کہ ہمیں سناتے. ثم یصلی رکعتین بعد ما یسلم وهو قائد پھر اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے سلام پھیرنے کے بعد اس حال میں کہ وہ بیٹھے ہوتے نہیں بیٹھ کر کے 2 رکعتیں پڑھتے. تو کتنی ہو گئی؟ فتلک 11 رکعتن یہ 11 رکعتیں ہوتی. یا بنیا اے میرے بیٹے. فلما اسن واخذ اللحم جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک زیادہ ہوئی اور جسم مبارک مجھ کچھ گرانی آئی. اوتر ب70 تو 7 رکعتوں سے وطر کرتے یعنی 4 رکعتیں تہجد کی اور 3 رکعتیں وطر کی. وصنع فی الرکعتین مثل صنعہ فی الاولی اور 2 رکعتوں میں ویسے ہی کرتے جیسے کہ پہلے بتایا. فتلک 9 یا بنیا یہ ہو گئی 9 رکعتیں اے میرے بیٹے. وکان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی صلاۃ احب ان یداوم علیہا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی کوئی نماز ادا کرتے تو اس بات کو محبوب رکھتے کہ اس کو دائمی طور پر ہمیشہ کریں. تو اللہ کی بارگاہ میں وہی عمل زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے جو دائمی ہو اگرچہ کم ہو. یہ نہیں کہ ایک دن تو رات بھر پڑھ لی اور دوسرے دن بالکل نہیں. تو یہ نہیں کہ جتنا ہو سکے اگر 4 ہی رکعت پڑھ پاتے ہیں تو ہمیشہ 4 رکعت پڑھیں. زیادہ پڑھ پاتے ہیں تو زیادہ ہمیشہ پڑھیں. لیکن ایک دن پوری رات تو تہجد میں گزار دیا دوسرے دن بالکل نہیں تو یہ بہتر نہیں ہے. وَكَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ وَجْعٌ مِّن قِيَامِ اللَّيْلِ تو جب ان کے اوپر نیند کا غلبہ ہوتا یا رات لمبا قیام کرنے کی وجہ سے کچھ درد تکلیف اور عارض ہوتی تو صلی من النہاری
اثنتئی عشرۃ رکعتن، تو جب مطلب یہ کہ زیادہ نماز پڑھنے سے نیند کا غلبہ ہوتا تو دن میں 12 رکعتیں پڑھ لیتے. تو ولا عالم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ القرآن کلہ فی لیلۃ. پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ چیز معلوم نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں پورا قرآن کریم پڑھا. ولا صلی لیلۃ الی الصبح، اور میں یہ بھی نہیں جانتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات صبح تک نماز ادا کی ہو، یعنی سوتے بھی تھے نماز بھی پڑھتے تھے، کہ پوری رات نماز ہی میں گزارا ہو، ایسا میں نہیں جانتی. ولا صام شہرن کاملا غیر رمضان، اور رمضان کے علاوہ اور کسی مہینے میں پورا مہینہ ہی روزے میں گزارا ہو، ایسا بھی میں نہیں جانتی. کہ اور دنوں میں رمضان کے علاوہ روزے بھی رکھتے تھے اور افطار بھی کرتے تھے، پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے. رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا. وعن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے روایت کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نمازوں میں آخری نماز رات میں وتر کو کرو، یعنی وتر کی نماز سب سے آخر میں، یعنی کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آخر میں وتر کی نماز. مگر یاد رکھیے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو وثوق اور ان کو ہو کہ ہم بیدار ہو کر کے وتر کی نماز یعنی تہجد کی نماز پڑھ لیں گے، اور جن کو صبح ہو کو پتہ نہیں بیدار ہو پائیں نہ ہو پائیں تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سونے سے پہلے ہی وتر کی نماز پڑھ لیں، کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے وتر کی نماز قضا ہو جائے. وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بادر الصبح بالوتر. تو صبح کی طرف سبقت کرو وتر کے ساتھ، یعنی صبح نمودار ہونے سے پہلے پہلے وتر کی نماز پڑھ لو. تو سبقت کرو کا مطلب یہ کہ تم کوشش کرو کہ آخر میں صبح صادق نمودار ہونے سے پہلے پہلے وتر کی نماز پڑھو. یہ اسی صورت میں ہوگا کہ تہجد کی نماز پڑھو بیدار ہو کر کے. وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خاف ان لا یقوم من آخر اللیل فلیؤتر اولہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اندیشہ اور خوف ہو کہ رات کے آخر میں وہ بیدار نہیں ہو پائیں گے، نہیں اٹھیں گے، تو چاہیے کہ وہ اول ہی میں وتر پڑھ لے، یعنی سونے سے پہلے پہلے. ومن طمع ان یقوم آخرہ فلیوتر آخر اللیل. اور جس کو اس بات کی امید اور یقین ہو کہ وہ آخر میں اٹھ جائیں گے تہجد کے لیے تو چاہیے کہ وتر کی نماز وہ آخر میں پڑھے. پھر فرمائے کہ آخر میں وتر کی نماز پڑھنے میں کیا فضیلت ہے اور کیا امتیازی خصوصیت ہے. تو فرمایا کہ فإن صلاۃ آخر اللیل مشہود، کہ نماز رات کی جو آخری نماز ہوتی ہے وہ مشہود ہوتی. مشہود کا مطلب کہ فرشتے اترتے ہیں اور اس نماز کو دیکھتے ہیں، تو گویا کہ فرشتے اس نماز کے گواہ بن جاتے ہیں. وذالک افضل، اور یہ زیادہ فضیلت والی. رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا. وعن عائشہ قالت من کل اللیل اوترا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری رات میں سے وتر کی نماز پوری رات سے پڑھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ من اول اللیل، رات کے شروع حصے میں،
وہ اوسط ہی اور درمیان حصے میں، وہ آخر ہی اور آخر حصے میں، یعنی ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وطر کی نماز پڑھی ہے، شروع رات میں بھی، درمیان رات میں بھی اور آخر رات میں بھی۔ یہ بتانا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف التزام اس بات کا کر لیتے کہ رات کے آخر میں ہی وطر کی نماز پڑھیں تو کہیں اس کی وجہ سے وطر کی نماز آخر میں واجب نہ ہو جائے۔ تو اس لیے بیان جواز کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وطر کی نماز شروع رات میں بھی پڑھی، درمیان رات میں اور آخر رات میں۔ وانتہا وطرہ الی السحر، اور وطر کی نماز کی انتہا کرتے تھے صبح تک، یعنی صبح نمودار ہونے سے پہلے پہلے۔ متفق علیہ، حدیث متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ قال اوصانی خلیلی بثلاث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ میرے خلیل، یہاں خلیل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے خلیل نے مجھے 3 باتوں کا حکم دیا ہے۔ کیا 3 باتیں؟ صیامی 3 ایام من کل شہر، کہ ہر مہینے کے 3 روزوں کا، 3 روزے کون؟ ایام 20 کے روزے جو کہلاتے ہیں، 13، 14 اور 15 تاریخ، ہر مہینے کی 13، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت کریمہ تھی کہ ہر مہینے کی 13، 14، 15 روزہ رکھتے تھے۔ وَرَكَعَتَيْ ضُحَىٰ، اور چاشت کی 2 رکعتوں کے بارے میں ہمیں حکم دیا ہے۔ وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں سونے سے پہلے وطر کی نماز پڑھوں۔ تو یہ ان کے لیے ہوگا کہ وہ بیدار ہو کر کے وطر کی نماز پڑھنے کے لیے بارے میں ان کو شک و شبہ ہوگا، تو اس لیے ان کو کہا کہ تم پہلے پڑھ لیا کرو۔ الفصل الثانی عن حذیف ابن الحارث قال قلت لعائشة ارأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل من الجنابۃ فی اول اللیل ام فی آخرہ؟ تو عفیف ابن حارث سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنابت کا غسل اول شب میں کرتے یا آخر شب میں؟ جب غسل واجب ہو جائے تو جنابت والا غسل تو شروع رات میں کرتے یا آخر رات میں کرتے؟ قالت، تو حضرت صدیقہ نے فرمایا کہ ربما اغتسل فی اول اللیل، کبھی اول اللیل میں رات کے شروع حصے میں کرتے، وربما اغتسل فی آخرہ، اور کبھی رات کے آخر میں کرتے۔ قلت اللہ اکبر، تو انہوں نے، کون ہے؟ حضرت عفیف ابن حارث، انہوں نے اللہ اکبر کہا۔ الحمدللہ الذی جعل فی الامر ساعۃ، تو کہا کہ اللہ اکبر، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے معاملہ میں گنجائش رکھا ہے کہ شروع رات میں غسل کر لو یا آخر رات میں غسل کر لو، تو اتنی گنجائش رکھی ہے، تو اس لیے اللہ کی حمد بجا لاتے ہیں۔ اچھا، قلت، تو پھر میں نے عرض کی، کان یوتر اول اللیل ام فی آخرہ، وطر کی نماز رات کے شروع میں پڑھتے یا آخر میں؟ قالت، تو انہوں نے کہا ربما اوتر فی اول اللیل، بساؤ کبھی اول اللیل میں، یعنی شروع رات میں پڑھ لیتے، وربما اوتر فی آخرہ، اور کبھی آخر میں پڑھ لیتے۔ قلت، تو وہ صحابی کہتے ہیں اللہ اکبر، الحمدللہ الذی جعل فی الامر ساعۃ، کہ اللہ اکبر، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے معاملے میں گنجائش رکھی ہے، اتنی وسعت رکھی ہے۔ قلت کان یجہر بالقراءۃ ام یخفت، کہ قراءت میں جہر کرتے یا آہستہ پڑھتے؟ قالت ربما جہر بہ ربما خفت، تو نے کہا کہ کبھی
جہر بھی کرتے اور کبھی آہستہ پڑھتے. قلت اللہ اکبر، تو میں نے عرض کیا اللہ اکبر. الحمدللہ الذی جعل فی الامر ساعتن، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے معاملے میں امر میں اتنی وسعت رکھی ہے. رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور ابن ماجہ نے فصل اخیر. وعن عبداللہ ابن ابی قیس قال سألت عائشۃ بکم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر. حضرت عبداللہ ابن ابو قیس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کتنی رکعتیں وتر پڑھتے. قالت، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جب بیدار ہوتے رات میں تہجد کے لیے تو کانا یوترو، وہ پڑھتے باربعین و ثلاثن، 4 اور 3، 4 اور 3، 4 رکعتیں تہجد کی اور 3 رکعتیں وتر کی. وہ ستن و ثلاثن، 6 اور 3 یعنی 6 رکعتیں وتر کی تہجد کی اور 3 رکعتیں وتر کی. وہ سمان و ثلاثن، 8 اور 3 یعنی 8 رکعتیں تہجد کی اور 3 رکعتیں وتر کی. وعشرین و ثلاثن، 10 اور 3 یعنی 10 رکعتیں تہجد کی اور 3 رکعتیں وتر کی. ولم یکن یوتر بانقص من 70، کہ وتر کے وقت میں، یہ چونکہ سب کو وتر یوں کہہ دیا گیا کہ اس کے ساتھ وتر کی نماز ملی ہوئی ہے، تو 7 رکعت سے وتر کم نہیں کرتے. ولا باکثر من 13 اور 13 رکعت سے زیادہ نہیں کرتے. تو تہجد کی نماز ادا جو کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ تہجد کی 4 اور 3 رکعتیں وتر کی، 7 رکعت سے کم نہیں کرتے اور 13 رکعت سے اضافہ نہیں کرتے. رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.